تو اس ڈیلٹا کے علاقے میں بہترین علاقہ ان کو دیا گیا، وہاں آباد ہو جاؤ۔ وہاں یہ رہے ہیں گویا کہ پیرزادوں کی حیثیت سے۔ ابھی ان کے پاس کوئی شریعت نہیں، ابھی کوئی کتاب نہیں ملی، ابھی صرف یہ ایک خاندان ہے، حضرت ابراہیم کی نسل کا ایک خاندان، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی نسل میں حضرت اسماعیل کی نسل ہے کہ جو عرب میں آباد ہو چکی ہے، ان کی نسل میں پھر حضرت اسحاق کے بیٹوں میں سے بھی عیسو کی نسل وہ اور جگہ پر آباد ہو چکی ہے۔ اس اعتبار سے یوں نہ سمجھیے کہ نسل ابراہیم صرف ان پر مشتمل ہے۔ اسی طرح بنی قطورہ تیسری جو آپ کی اہلیہ تھی، ان کی اولاد بھی، تو گویا کہ یہ بہت وسیع حلقہ ہے جو اولاد ابراہیم کا ہے۔ تو اولاد ابراہیم میں سے ایک شاخ ہے جو آ کر، یعنی حضرت یعقوب کے 12 بیٹے اور حضرت یعقوب بھی آ کر یہاں آباد ہو گئے، اور یہاں پھر یہ کچھ عرصے تک تقریباً 100-150 برس تک تو بڑے عیش میں رہے۔ یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ 1850 قبل مسیح میں ان کا داخلہ ہوا ہے مصر کے اندر، اور وہاں پر 150 برس جو ہیں انہوں نے بڑے عیش میں گزارے ہیں۔ یہ پیرزادے تھے اس لیے کہ بادشاہ معتقد ہو چکا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اگرچہ یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ایمان لایا ہو حضرت یوسف علیہ السلام پر، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن معتقد تھا، اور ان کی نیکی کا، پارسائی کا، شرافت کا، ذہانت کا، صلاحیتوں کا اعتراف پوری قوم کو تھا، جس طریقے سے کہ انہوں نے اس ملک کی جو نیا ہے اس کو جس طرح پار لگایا ہے، وہ شدید ترین قحط کا جو ایک دور آیا اس میں سے، اور جتنا بہترین انتظام کیا اس کی بنا پر ان کی صلاحیتوں کے سب معترف تھے۔ تو وہ 130 برس کی عمر میں غالباً ان کا انتقال ہوا ہے، اور 80 برس تک انہوں نے مصر پر گویا کہ جو سب سے زیادہ با اختیار شخص وہاں تھا بادشاہ کے بعد، بادشاہ اپنی جگہ پر تھا، لیکن یہ کہ جو بادشاہ کے بعد سب سے زیادہ با اختیار شخصیت تھی وہ حضرت یوسف کی تھی 80 برس تک۔ اس عرصے میں، اور پھر یہ 150 برس جو میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں یہ خوب پھلے پھولے، ان کی اولاد جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پھیلی، لیکن اس کے بعد وہاں پھر ایک انقلاب آیا۔ اس انقلاب کو آپ کہیں گے جیسے کہ مختلف ممالک میں آتا ہے، اب سنز آف دی سوائل جو اس ملک کے رہنے والے تھے، اصل آبادی قبطیوں کی، انہوں نے بغاوت کی اور ہکسوس کنگز کو نکال دیا، وہ خاندان ختم ہو گیا۔ جب وہ چلے گئے تو جو ہکسوس کنگز کے یہ گویا کہ بہت ہی منظور نظر تھے اور یہ مراعات یافتہ طبقہ تھا بنی اسرائیل کا، حضرت یعقوب کی اولاد کا، اب ان پر عتاب شروع ہوا، اب ان کا زوال آیا۔ تو یوں سمجھیے کہ تقریباً 400 برس اس کے بعد ان کے بڑی ہی شدت کے اور بڑی سخت غلامی کے، رفتہ رفتہ اس میں شدت پیدا ہوتی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ 400 برس اس لیے کہ پھر 1300 قبل مسیح میں 550 برس بعد پھر ان کا ایکسوڈس ہوا ہے مصر سے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی نجات کا ذریعہ بنے، اور پھر مصر سے لے کر وہ انہیں نکلے ہیں، معجزانہ انداز میں ہی سمندر کو پھاڑ کر ان کے لیے اللہ نے راستہ بنایا ہے، قدم قدم پر معجزوں سے ان کی تائید کی ہے، کھانے پینے کے لیے صحرائے تیہ میں کچھ نہیں تھا تو من و سلوہ دیا ہے، پانی پینے کے لیے نہیں تھا تو ایک ضرب سے چٹان میں سے 12 چشمے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بہا دیے کہ 12 قبیلے ہیں آپس میں لڑے نہ، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، قبائلی زندگی میں یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہوتا ہے، لہذا قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے کے لیے ایک گھاٹ معین ہو گیا، تمہارا چشمہ یہ ہے، تمہارا چشمہ یہ ہے، ایک ضرب سے 12 چشمے پھوٹ گئے۔ پھر انہیں وہاں کوہ طور کے قریب پڑاؤ ڈال کر ان کو وہاں چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طلبی پر کوہ طور پر گئے ہیں، وہاں تورات عطا ہوئی ہے۔ تو تورات کے عطا کیے جانے کے بعد اب سمجھیے کہ اب ان کی حیثیت ایک امت کی بن گئی، کتاب پر امت کی تشکیل ہوتی ہے۔ یہ امت مسلمہ قرآن مجید کی بنیاد پر امت ہے، جب یہ کتاب دی گئی ہے اس کی بنیاد پر ایک شریعت دی گئی ہے، کتاب دی گئی ہے، کتاب ہدایت ہے، تو اس نے امت کی شکل اختیار کی۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ امت جو ہے قرآن مجید میں صرف مدنی صورتوں میں استعمال ہوا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس سورہ آل عمران میں، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، یہ سورہ بقرہ میں آگے چل کر آ جائے گا۔ تو اصل میں جیسے تشکیل امت جو ہوئی ہے وہ در حقیقت مدنی دور میں آ کر ہوئی ہے جبکہ شریعت عطا کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایک خاندان تھا حضرت ابراہیم کی نسل کی ایک شاخ، اس نے امت کی حیثیت اختیار کی ہے جبکہ صحرائے تیہ میں جب ان کا قیام تھا اور اس صحرائے سینا میں، اور وہاں پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی اور شریعت دی گئی، تب سے یہ امت ہے، اور یہ ہے 1300 قبل مسیح۔ 610 عیسوی میں
اب سمجھیے 1300 وہ جمع کیجئے، 610 یہ جمع کیجئے، 1910 برس بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی وحی کا آغاز ہوا، اور 622 میں حضور نے ہجرت فرمائی، اور اس کے بھی کوئی 2 سال یا 1 سال کے بعد جو ہے یہ آیات نازل ہو رہی ہیں جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے تاریخی پس منظر ذہن میں رکھیے کہ یہ تقریباً 2000 برس کی تاریخ جو ہے ان کی بحیثیت امت۔ ویسے تو ان کی تاریخ اگر شروع کریں گے بنی اسرائیل تو حضرت یعقوب سے شروع ہونی چاہیے، اور وہ اس سے زیادہ ہو جائے گی طویل، لیکن در حقیقت امت کی حیثیت سے ان کی تاریخ 2000 برس کی شمار ہوگی کہ 1300 قبل مسیح میں جب ہجرت کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے کر مصر سے، اور جب صحرائے سینا میں آئے ہیں، سینائی پیننسولا میں، اور پھر کتاب ملی ہے، تورات عطا کی گئی، شریعت عطا کی گئی، تب سے اس کا امت کی حیثیت سے آغاز ہوا۔ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، ان کو امت مسلمہ کیوں نہیں کہا گیا؟ اس کا ایک سبب ہے۔ در حقیقت امت مسلمہ کا لفظ یا خیر امت یا امت کا لفظ جو ہے اس موجودہ امت کے لیے اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ امت کسی ایک نسل پر مشتمل نہیں ہے۔ یہ امیین اس کے نیوکلیس ہے، لیکن یہ کہ ہر نسل کے لوگ اس میں آ کر شامل ہوئے ہیں، ہر قوم جو ہے اس میں آ گئی ہے، اس لیے اس کا نام جو ہے وہ صفاتی ہے، امت مسلمہ۔ لیکن چونکہ یہ سابقہ امت مسلمہ ایک ہی نسل پر مشتمل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی اور کسی رسول کی بعثت اس کی قوم سے باہر نہیں ہوئی ہے، کسی ایک خاص قوم کی طرف بعثت ہوئی ہے، کسی خاص علاقے کی طرف بعثت ہوئی ہے۔ بعثت عمومی الی کافۃ الناس یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اس اعتبار سے ان کا جو ہے اس میں علم گویا کہ بنی اسرائیل ہی ہے کہ جو برقرار رہا ہے، اے اسرائیل کی اولاد۔ میرا خیال ہے کہ یہ تمہید کفایت کرے گی، ورنہ وقت بہت زیادہ لگ جائے گا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام فرمائی۔ میں نے خاص طور پر یہ ترجمہ دوبارہ جو کیا انعام فرمائی، اس لیے کہ یہ تکرار اصل متن میں موجود ہے، ورنہ تو یہ کہ اذکروا نعمتی کافی تھا، لیکن التی انعمت علیکم وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام فرمائی، اس میں زور ہے در حقیقت انعمتوں پر، یعنی یہ کہ یہ نہ سمجھو کہ وہ نعمت تمہارا کوئی خاندانی استحقاق تھا، بلکہ یہ کہ یہ میری دین، میرا فضل، میری عطا میری طرف سے ہے کہ جو تمہیں فضل عطا کیا گیا ہے، ورنہ یہ تم اگر اس کو اپنا خاندانی یا پیدائشی استحقاق سمجھ لو، یا یہ کہ اسے اپنا کسب سمجھو، اپنی کمائی سمجھو، اپنی محنت سے حاصل شدہ مقام و مرتبہ سمجھو، تو یہی در حقیقت گمراہی کی بنیاد ہے، کیونکہ ان کے ہاں یہ چیز پیدا ہو گئی، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، یہ ان کا سب سے زیادہ گمراہ ترین تصور ہے کہ ہم پوری نوع انسانی سے افضل اس اعتبار سے ہیں کہ ہمارا تو استحقاق بنتا ہے، ہم تو نسل کے اعتبار سے برتر ہیں، لہذا جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ تو ہمارا حق تھا ہی جو ملنا چاہیے تھا، اور بقیہ پوری نوع انسانیت سے ہمارا رتبہ اس بنیاد پر بلند رہے گا۔ باقی انسان جو ہے وہ دیکھنے میں انسان ہے، حقیقت میں انسان نہیں ہے۔ وہ گوئم کا لفظ بھی ان کے ہاں آتا ہے، جینٹائلز کا لفظ بھی آتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہود کی ذہنیت یہ ہے کہ پورے انسان تو صرف ہم ہیں، باقی یہ انسان نما حیوان ہیں، یہ گوئمز ہیں، یہ جینٹائلز ہیں، ان کو حقیقتاً ہم اپنے مساوی انسان نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اسی پندار پر ضرب لگائی جا رہی ہے کہ یہ تمہارا کوئی نسلی یا پیدائشی استحقاق نہیں تھا، یہ ہماری دین، ہمارا فضل، ہماری عطا، ہم جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ بار بار قرآن مجید میں یہ تصور دیا جاتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اس میں کسی کو اپنے اس مغالطے میں مبتلا نہیں ہو جانا چاہیے کہ یہ کوئی ہمارا پیدائشی استحقاق ہے۔ تو اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اچھا، نعمت سے مراد کیا ہے؟ اگرچہ لفظ عام ہے اور اسی وجہ سے مفسرین نے اس میں بہت سی چیزیں جو ہے شامل کی ہیں، اور قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے بھی استشہاد کیا ہے کہ نعمتیں جو ہے وہ نعمت مختلف قسم کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت بھی دی، حضرت سلیمان کسی بادشاہت جس کی کوئی نظیر دنیا میں ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ بڑی سے بڑی سلطنت بھی ہوگی تو وہ صرف زمینی سلطنت ہوگی، ہوا پر بھی تسلط ہو اور جنات پر بھی تسلط ہو، یہ تو وہ ایک خصوصی انعام تھا اللہ تعالیٰ کا جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر ہوا ہے، حضرت داؤد پر اللہ کا فضل ہوا، تو اگرچہ بادشاہت بھی ملی، زمین میں غلبہ بھی ملا، اور بھی بہت سی نعمتیں ملی، ذہانت اور فطانت بھی۔ واقعہ یہ ہے کہ ماننا پڑتا ہے کہ اس قوم کے اندر ذہانت اور فطانت ہے،
اگرچہ اس ذہانت کا استعمال غلط رخ پر ہوتا ہے تو وہ ایول جینیس بن جاتے ہیں. سازش میں اور سازش کی صلاحیت میں شاید ان کا دنیا میں کوئی نسل اور کوئی قوم جو ہے ان کی مد مقابل نہ بن سکے. لیکن یہ کہ اصلاً مراد کیا ہے نعمت سے، اس کو نیٹ کر لیجئے کہ یہ نعمت، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، قرآن مجید کی روح سے نعمت جو مطلقاً نعمت ہے وہ صرف ایک شے ہے اور وہ ہدایت ہے. باقی ہر شے کا نعمت ہونا منحصر ہے نعمت ہدایت پر. اگر بادشاہت ہے اور ہدایت بھی ہے تو نعمت ہے، بادشاہت بھی نعمت ہے. لیکن مجرد بادشاہت جو ہے وہ نعمت نہیں ہے. فرعونیت اور نمرودیت وہ تو گویا کہ تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ہے. اسی طریقے سے صحت بشرطے کہ ہدایت بھی ہو نعمت ہے، لیکن اگر ہدایت نہ ہو تو یہی صحت جو ہے یہ انسان تعیش کے اندر اور علل و تللوں میں اور بدماشیوں کے اندر اپنی قوت کو اپنی جو بھی جسمانی صلاحیت اسے صرف کرے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ صحت اس کے لیے نعمت نہیں بلکہ زحمت بن گئی، موجب عذاب بن گئی. ہر نعمت جو ہے جس کا بھی تصور کر سکے، اولاد نعمت ہے بشرطے کہ ہدایت بھی ہو. ہدایت نہیں ہے تو یہی اولاد سوہانے روح بن جاتی ہے. یہی اولاد ہے کہ جن کے کرتوت جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ مستقبل کے لیے بھی ہمارے جو نام اعمال ہے اس کے اندر سیاہی میں اضافہ ہوتا چلا جائے. اگر ہمارا بھی جرم ہو ان کی غلط پرورش میں اور غلط تربیت میں، ہمارا بھی کوئی تقصیر کا حصہ ہو، اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے. لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ نعمت مطلقاً ان کوالیفائڈ نعمت صرف ایک ہے، وہ نعمت ہدایت ہے. باقی ہر شے کا نعمت ہونا منحصر ہے نعمت ہدایت پر. گویا کہ یہ وہ ہے ٹچ سٹون، یہ وہ جادو کا پتھر ہے کہ یہ ٹچ کر جائے تو ہر شے نعمت بن جائے گی، وہ سونا بن جائے گا. لیکن اگر یہ نہیں ہے تو کوئی نعمت نہیں. اور اسی سے در حقیقت تعلق جڑتا ہے چوتھے رکوع کی آخری آیت سے، اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ بیسک چارٹر ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا. اب جاؤ اترو زمین کا چارج دو، اسی کی خلافت کے لیے تمہیں ہم نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور جاؤ. اور اب یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ چارٹر ہے، جب بھی کوئی ہدایت ہماری طرف سے تم تک پہنچے تو جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہی نعمت ہدایت ہے جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے نسل میں خاص کر دی ہے، مختص کر دی ہے. یہ ہے وہ بات جس کو کہ اگلے رکوع میں کہا گیا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، میں نے مختلف مواقع پر پہلے بھی اس کو بیان کیا ہے سورہ حدید کی ایک آیت کے حوالے سے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. اللہ تعالیٰ نے نبوت اور کتاب کو مختص کر دیا ہے پہلے حضرت نوح کی نسل میں اور پھر حضرت ابراہیم کی نسل میں. گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہدایت یعنی ہدایت وحی، یہ جو علم انسانی کا یہ جو شعبہ ہے، شعبہ ہدایت، یہ خاص کر دیا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور ان کی نسل کے لیے. اس کی ایک شاخ دوسری شاخ 2000 برس تک یہ سلسلہ چلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی اس شاخ میں، بلکہ 2000 سال سے زائد بھی شمار کیا جا سکتا ہے. ویسے یہ ہے کہ چونکہ فترۃ الوحی رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان، یہ کھڑکی عارضی طور پر 600 برس تک بند رہی. اس اعتبار سے 2000 سال بنیں گے حضرت ابراہیم سے اگر شمار کریں تو یہ 2000 برس تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس نسل میں چلا. اور اس کے بعد جو ہے آخری ہدایت نامہ نوع انسان را پیام آخری حامل رحمت للعالمین، یہ حضرت ابراہیم کی نسل کی دوسری شاخ یعنی بنی اسماعیل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت کی شکل میں ہو گیا. یہ اصل میں جو اختصاص رہا اس امت کو، یہ ہے وہ سب سے بڑی فضیلت جو ان کو عطا ہوئی ہے، اور یہ ہے وہ سب سے بڑا انعام جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. یہ جو نعمت کو میں نے ہدایت کے ساتھ یہاں پر آپ کے سامنے مربوط کیا ہے، اور باقی اگرچہ نعمتیں بھی ہیں جن کا قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر تذکرہ ہے، لیکن میرے نزدیک یہاں مراد اصل میں وہی نعمت ہدایت ہے، یعنی ہدایت وحی، نبوت و وحی اور رسالت و کتب کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے، بلکہ یوں کہیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد سے، اس لیے کہ حضرت اسماعیل بھی رسول تھے، اس اعتبار سے ان کے بعد کہا جائے گا کہ حضرت اسحاق بھی نبی اور رسول ہے. گویا کہ یہاں تک تو دونوں بیٹوں کو ایک طرح سے یعنی مساوی کیفیت حاصل ہے کہ دونوں رسول ہیں. لیکن پھر حضرت اسحاق کی نسل میں پھر حضرت یعقوب نبی ہے، حضرت یعقوب کے بعد اب یہ سلسلہ چل رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر جو
پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ایک لمبی زنجیر ہے جس کا تذکرہ ہمیں کہیں کہیں قرآن مجید میں بھی مل جاتا ہے، لیکن زیادہ تفاصیل جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، تورات میں ہمیں اس کی ملتی ہے۔ اس کا میں چاہتا ہوں کہ ذرا وہ جو بحث تھی ہماری، اور مجھے اصل میں آج یاد اس لیے آ گیا کہ آج مجھے معلوم ہوا کہ میں نے وہ جو علم کے دو شعبوں پر ایک مستقل ایک درس دیا تھا، تقریر کی تھی، اور اس کے لیے کچھ میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ احادیث جو ہے علم کی فضیلت، خاص طور پر عبادت اور ریاضت پر ان کی جو فوقیت ہے ازروع فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی شاید کچھ کاپیاں کروا بھی لی گئی ہیں، جو اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں وہ لے لیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ایک چارٹ بنایا تھا علم کی دو قسمیں، اس چارٹ کو ابھی میں اصل میں امپروو کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں نے اس کی کوئی زیادہ کاپیاں نہیں بنوائی ہیں، وہ میں ابھی چاہتا ہوں کہ اس کا مزید جو ہے اس کی تکمیل کروں، لیکن اس کا ایک نقطہ تھا جو میں چاہتا تھا کہ اس کو بیان کروں، اس روز وقت ختم ہو گیا تھا۔ آج میں ذرا چاہتا ہوں کہ اس وقت چونکہ نعمت کے حوالے سے وہ ہدایت کی بحث چھڑ گئی ہے تو میں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دوں۔ میں نے جو عرض کیا تھا کہ علم کے دو شعبے جو ہم نے کیے، کہ ایک انسانی علم ہے جس کے لیے انگریزی کا ایک لفظ اگر آپ نوٹ کر لیں، ایکوائرڈ نالج، یہ انسان حاصل کرتا ہے، ایکوائرڈ نالج ہے جو سمع، بصر اور یہ عقل، علم بالحواس اور علم بالعقل، یہ ایکوائرڈ نالج ہے جو ہم نے حاصل کیا ہے۔ ایک ہے ریویلڈ نالج، وہ ہے علم بالقلب، قلب کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے یہ ریویلڈ ہے، یہ انسان اپنی مرضی سے حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ یہ تو اللہ کی مرضی سے انسان کو عطا ہوتا ہے، یہ عطا ہے، دین ہے، یہ خود حاصل نہیں کیا جا سکتا، تحصیل نہیں کی جا سکتی اس کی، اور اس کا اکتساب نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایکوائرڈ نالج کا صحیح لفظ ہوگا اکتسابی علم، جو انسان حاصل کرتا ہے اکتساب سے، اور یہ ہے در حقیقت موہوب علم، عطا کردہ علم جو اللہ تعالیٰ نے ہبہ کیا ہے، اور یہ موہوب علم جو ہے، جو ریویلڈ نالج ہے، اس سے آج میں چاہتا ہوں کہ تین باتیں نوٹ کر لیں۔ عام آدمی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ علم بالقلب جو ہے، اس کا ہم نے سب سے اہم شعبہ قرار دیا ہے وحی نبوت، تو یہ تو انبیاء کے لیے ایک سورس آف نالج ہے، انبیاء پر وحی آئی، انبیاء کو کتابیں دی گئی، انبیاء کو شریعت دی گئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ غیر انبیاء کے لیے جب وہ نبی وہ بات بتاتا ہے تو اس کے لیے تو وہ سمع اور بصر ہی کے درجے میں ہے، وہ سماعت ہی ہے، اسے تو اپنی کانوں ہی سے وہ بات مل رہی ہے کہ جو نبی کہتا ہے کہ مجھ پر نازل کی گئی، تو وہ علم بالقلب تو نبی کے لیے ہے، عام دوسرے شخص کے لیے تو وہ علم بالقلب نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اس کی سماعت کے ذریعے سے، حواس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ چاہتا ہوں کہ نوٹ کر لیجئے، عام انسان کے اس علم بالقلب کے ساتھ تین رشتے ہیں۔ نمبر ایک تو سب سے بڑا رشتہ یہ ہے کہ ہمیں جو بھی علم ہدایت ملا ہے، چاہے ہمارے لیے وہ سمع کے درجے میں ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، پروردگار ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو کہ وہ ایمان کی ندا دے رہا ہے کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے۔ یہ سمیع ایمان ہمارا جو بھی ہے، بہرحال اس سے جو ہدایت ہمیں ملی ہے تو ہمیں علمی طور پر یہ جاننا چاہیے کہ وہ ہدایت جو ہے اس کی سورس نبی کی سمع اور بصر اور عقل نہیں ہے، وہ اس کے لیے ایکوائرڈ نالج نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ریویلڈ نالج ہے، اور اس سے ہمیں ہدایت حاصل ہوگی۔ یہ ہمارا رشتہ بالواسطہ ہے۔ البتہ بلا واسطے بھی ہمارے دو تعلقات ہیں۔ پہلا تعلق یہ ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، نیک سرشت لوگ، اور یہ معاملہ صرف اہل ایمان کے ساتھ نہیں ہے، اگرچہ کسی شخص کا تعلق جو ہے ایمان کے ساتھ کسی سبب سے قائم نہیں ہو سکا، اس تک دین کا پیغام نہیں پہنچایا جا سکا، یا اس پر انکشاف نہیں ہوا کسی وجہ سے، لیکن ہے نیک سرشت انسان، تو اس تک بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو جس کو ہم الہام کہتے ہیں اور القاء کہتے ہیں اور کشف کہتے ہیں، اس قسم کی چیزیں اسے بھی ملتی رہتی ہیں، اور اس سے جو اہل ایمان ہیں ان کو بشارت ملتی ہے، ان کو اس سے تسکین قلبی، طمانینت قلب جسے ہم کہتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ در حقیقت اسی علم بالقلب کا در حقیقت جو ہے وہ ثمرہ ہے جو انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اور تیسری اور اہم ترین شے جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے جو ایک عام آدمی کے لیے سمیع شے ہے، سنی ہوئی شے ہے، جو اسے نبی کے یا نبی کے بعد اس کے امت کے ذریعے سے، اس کے مبلغین کے ذریعے سے جو بات اس کے کانوں تک پہنچتی ہے، یہ سمیع ایمان قلبی یقین کی شکل اختیار تبھی کرتا ہے جبکہ قلب جو ہے وہ اس کی تصدیق کرے۔ اسی لیے وہ ایمان مجمل کے الفاظ میں یہ جو اصطلاح آئی ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ تصدیق قلبی اگر نہیں ہے تو پھر یہ صرف قول ہی قول ہے،
یہ ہمارا ایک ڈوگما ہے، ہمارا ایک عقیدہ ہے، یہ ہمارا وہ جو ہماری فیکلٹی ہے علم بالقلب، در حقیقت اس کے ذریعے سے جب تصدیق ہوتی ہے، ہمارے پاس تو وہ شے نہیں آئی تو ہے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کے بعد وہ صحابہ کو منتقل ہوئی، صحابہ سے تابعین کو، تبع تابعین کو، ہوتے ہوتے کتابوں کے ذریعے سے، مصحف کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے، مفسرین کے ذریعے سے ہم تک بات پہنچ گئی، لیکن ہمارے لیے وہ سمع و بصر والا علم ہے، جب تک کہ وہ دل کے اندر اتر کر اور دل گواہی نہ دے دے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، جب یہ تصدیق بالقلب ہوتا ہے تب وہ ایمان قلبی کی شکل اور حقیقی ایمان کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ نہ سمجھیے کہ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، ہمیں بھی جو یقین کی جو کیفیت ہے وہ حاصل ہوگی تو وہ علم بالقلب کے ذریعے سے ہوگی۔ اسی کو علامہ اقبال نے اس دور میں جس خوبصورتی سے بیان کیا ہے، شعر میں بھی وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ واقعہ ہے کہ کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ شخص کس مقام پر ہوتا تھا اور کہاں سے بات کرتا تھا، کہاں تک اس کی رسائی تھی۔ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا، یہ اقبال نے غالب کے بارے میں کہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں زیادہ اس کا صحیح انطباق اور اطلاق خود اقبال پر ہے۔ فلسفے کی زبان میں انہوں نے اس کو اپنے ریکنسٹرکشن والے خطبات میں بیان کیا ہے، انٹرنل ایکسپیرینس، یا جیسے ہمارا ایکسٹرنل ایکسپیرینس ہے، ایکسٹرنل ایکسپیرینس کے لیے ذریعہ کیا ہے؟ کان ہے، ناک ہے، چھونا ہے، چکھنا ہے، دیکھنا ہے، آنکھ ہے، سمع ہے، بصر ہے، یہ ہمارا ایکسٹرنل ایکسپیرینس ہے۔ اقبال نے اس بات کیا ہے کہ اتنا ہی قابل اعتماد بلکہ اس سے کہیں زیادہ قابل اعتماد جو ہے وہ انٹرنل ایکسپیرینس ہے، یہ تجربہ باطنی جو ہے یہ ہے اصل روح، اور در حقیقت ایمان انسان کا بنتا ہی تب ہے جبکہ وہ تجربہ باطنی کے ساتھ اس کی ہم آہنگی ہو جائے۔ بلکہ آج میں جب یہ سوچ رہا تھا تو ایک تمثیل ایسی ذہن میں آئی کہ جیسے بجلی کے دو تار ہوتے ہیں، پازیٹو اور نیگیٹو، تو یوں سمجھیے کہ ایک علم ہمارے ہاں ہماری آنکھوں اور کانوں سے اور عقل سے ہو کر اندر اتر رہا ہے، اور دوسرا علم وہ ہے کہ جو قلب کے اوپر وارد ہو رہا ہے۔ جہاں ان دونوں کا کنیکشن ملے گا تب در حقیقت وہ جو کرنٹ ہے ایمان کا وہ رواں ہوگا، اور حقیقت میں وہ ایک لیونگ فورس، جس کو میں کہوں زندہ ایمان، لیونگ کنوکشن، برننگ کنوکشن تب بنتا ہے جبکہ وہ تصدیق بالقلب والا جو انسان کا علم بالقلب والا جو فیکلٹی ہے اس کی وہ بھی بیدار ہو گئی ہو۔ اور شعر میں علامہ اقبال نے جو بات کہی ہے، تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ بڑا پیارا شعر ہے اس معنی میں کہ ہم تو کہتے ہیں نا کہ کاش ہمیں عربی زبان آتی، عربی زبان ہماری مادری زبان ہوتی، ہم اس کو سمجھتے، یہ بات ایک حد تک صحیح ہے، اس لیے کہ یقیناً اپروچ ایزی ہو جاتی، ہمارا کم سے کم یہ سماعی ایمان جو ہے، اجتماعی ایمان، اس کے لیے تو آسانی ہو جاتی۔ یا جس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ کسی اور ذریعے سے، کسی اور محرک اور کسی اور اللہ تعالیٰ کسی اور ذریعے سے اس کے اندر ایمان کی چنگاری پیدا کر دیتا ہے، اب اس کو قرآن مجید سے اسے بھڑکتی ہوئی آگ بنانے میں سہولت حاصل ہو جاتی۔ لیکن علامہ کہہ رہے ہیں کہ عرب بھی ہو اگر، لیکن اگر اس کے دل سے گواہی نہیں نکل رہی بلکہ اندر وہ فیکلٹی آف ہارٹ جو ہے وہ مردہ پڑا ہوا ہے، قلب جو ہے مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے، اگر دل مردہ ہو چکا ہو تو چاہے اس کی زبان عربی ہو، وہ لا الہ الا اللہ جتنا کسی اجمی کے لیے ایک غیر زبان ہے، نامانوس زبان ہے، اس کی حقیقت سے آشنائی اسے حاصل نہیں ہے، بالکل اسی طرح عرب کو بھی چاہے اس کی اپنی مادری زبان ہے لا الہ الا، لیکن در حقیقت اگر دل مردہ ہے تو اس کے لیے یہ بھی اجمی زبان ہی ہے، در حقیقت عرب کے لیے بھی۔ تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا، لغت غریب، غریب کے معنی یہاں پر اجنبی، غریب کے معنی وہ اردو والی غربت نہیں ہے، لغت غریب، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء، یہ وہ غریب ہے۔ تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ یہ ہے علم بالقلب کا وہ معاملہ جس کی حاجت ہم میں سے ہر شخص کو ہے، وہ دل کچھ بیدار ہو، اسے کچھ مل رہا ہو، وہ تصدیق کرے کہ ہاں قرآن جو کہہ رہا ہے صحیح ہے، محمد نے جو فرمایا بات صحیح ہے، اندر سے اس کا اپنا ایکسپیرینس بن جائے، اس کا اپنا داخلی تجربہ، باطنی تجربہ بن جائے، یا جسے صوفیہ کہتے ہیں جب یہ انسان کا حال بن جائے۔ حال اس وقت بنے گا جبکہ علم کے یہ دونوں شاخیں آ کر مل گئی ہوں اور ان کا باہمی ربط اور تعلق قائم ہو جائے۔ بہرحال یہ نعمت ہدایت کے حوالے سے میں نے یہ اضافہ کیا ہے اپنے پچھلے درس کی گفتگو پر۔ اب آئیے فرمایا
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون، اور پورا کرو میرے عہد کو تو میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو۔ یہاں پر اکثر مترجمین نے یہ لفظ تو جو ہے بیچ میں اس کی رعایت نہیں کی ہے۔ یہ اصل میں شرط اور جزائے شرط، یہ جو ترتیب ہے کلام جو ہے شرط اور جزائے شرط، جزائے شرط تبھی ہوگی جبکہ شرط پوری ہو جائے۔ اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، اور یہ قرآن مجید میں جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے، بندے اور رب کا تعلق بائی لیٹرل، جس کے آج کل کی اصطلاح ہے بائی لیٹرل ریلیشن شپ، دو طرفہ تعلقات۔ فاذکرونی اذکرکم، اسی لیے اذکرکم جو ہے یہاں پر جزم ہے، اذکرکم نہیں ہے اذکرکم، مجزوم اسی لیے ہے اس لیے کہ یہ جزائے شرط ہے، تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ گویا کہ یہ چیزیں جو ہے انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم اللہ کو یاد رکھو گے اللہ تمہیں یاد رکھے گا، تم اللہ کی طرف چل کر آؤ گے تو اللہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا، تم اللہ کی طرف بارش بڑھو گے اللہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھے گا۔ لیکن یہ کہ ہوگا بائی لیٹرل معاملہ، بالکل وہی یہاں پر ہے، وہ اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم میرا عہد پورا کرو۔ ظاہر بات ہے کہ عہد کا لفظ یہاں پر آیا ہے، مراد کیا ہے؟ معاہدہ ہے۔ معاہدہ دو فریقوں کے مابین ہوتا ہے، اس کے دو ایسپیکٹس ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ دوسرا فریق جو ہے وہ تبھی پابند ہوگا معاہدے کو پورا کرنے پر جبکہ پہلے فریق نے اپنے حصے کا عہد پورا کر دیا۔ تو پورا کرو میرے عہد کو تو میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ عہد کون سا ہے؟ عہد میں اگرچہ اگر اس کو عام لیا جائے تو ایک تو عہد الست ہے جو تمام انسان کر کے آئے ہیں، لیکن خاص طور پر بنی اسرائیل سے 3 عہد ہیں جن کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے۔ ایک عہد ہے میثاق شریعت، شریعت جس کو بھی دی جاتی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 میں فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، جب شریعت دی گئی تو یہ شریعت بھی ایک معاہدہ ہے، اب تم اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، جیسے کہ آیا بھی ہے خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اب اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامو اور یاد رکھو جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ جب کتاب دی گئی شریعت دی گئی۔ اسی طرح ایک میثاق وہ ہے، ایک عہد وہ ہے کہ جو تمام اہل کتاب سے لیا گیا، جو کتاب تمہیں دی گئی ہے اسے لوگوں کے سامنے بیان کرو، اسے عام کرو، اسے کھولو، اسے چھپاؤ نہیں، تم لازماً اسے واضح کرو گے، بیان کرو گے، اس کو عام کرو گے، لوگوں تک پہنچاؤ گے، اسے چھپاؤ گے نہیں۔ ان دونوں عہدوں میں بھی بدعہدی کی ہے اہل کتاب نے، یہود کے علماء نے بالخصوص چھپا کر رکھا ہے، اسے اپنی ایک خاص جو ہے وہ ایک امتیازی جو ہے دولت بنا کر رکھا ہے تاکہ لوگوں میں احتیاج ہو، لوگ آ کر ہم سے فتویٰ پوچھیں، ہم سے مسائل پوچھیں۔ اگر یہ علم عام ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے ہماری حیثیت، ہماری قدر و منزلت ختم ہو جائے گی۔ اس درجے ان کے جو ہے یہ سمجھیے کہ ایک استبداد اور ایک جس کو کہا جائے کہ ڈکٹیٹرانہ انداز تھا، تو اسی طریقے سے یہود میں تھا۔ قرآن مجید میں آئے گا کہ تم لوگ چھپاتے ہو اس کتاب کو، تھوڑا سا ظاہر کرتے ہو، اکثر کو چھپاتے ہو، اور تمہارا یہ فعل در حقیقت اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن اس میں جو اصل مراد ہے یہاں پر وہ نوٹ کر لیجئے، وہ ایک خاص عہد ہے جو یہود سے لیا گیا، اور چونکہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، چنانچہ اگلی آیت ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ اس کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ در حقیقت یہ وہ عہد ہے، یہ وہ میثاق ہے جس کو کہ ایفا کرنے کا اللہ تعالیٰ یہاں مطالبہ فرما رہے ہیں، جو حضور کی بعثت سے متعلق لیا گیا جبکہ تورات عطا کی گئی تھی، اور اسی وقت جو ہے انہوں نے ایک جرم بھی کیا، ان کی ایک قوم نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے تھے کوہ طور پر تو بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے بچڑے کی پرستش کی، پھر واپس آئے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سزا بھی دی، پھر انہوں نے اجتماعی توبہ کی، توبہ کر کے پھر 70 افراد کو جو سرکردہ تھے مختلف 12 قبیلوں کے لوگ، ان کو لے کر کوہ طور پر پھر حاضر ہوئے اجتماعی توبہ کے لیے۔ اس وقت کا ذکر ہے جو میں آپ کو تیزی کے ساتھ، یہ سورہ اعراف کی آیات ہیں 156 اور 157۔ 156 میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت دعا کی تھی وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے اللہ جب تو نے ہماری اس توبہ کو قبول فرما لیا ہے اور درگزر فرمایا ہے ہم سے، تب آگے بڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہمارے لیے لکھ دے، طے کر دے، فیصلہ فرما دے۔ کسی شے کا لکھ دینا گویا کہ قطعیت کی طرف دلالت کرتا ہے،
وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، پروردگار طے فرما دے ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تیری جناب میں توبہ کرتے ہیں۔ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، جواباً اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھو